آج دوسرا روز ہے کہ پشاور شہر کے مختلف علاقوں میں صبح اور شام کے وقت دھند اور اسموک کا راج رہتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی خیبر پختونخوا کے ڈپٹی ڈائریکٹر افسر خان صاحب موجود ہیں، ان سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسموک اور فوگ میں فرق کیا ہے؟ فوگ جو ہے آفٹر دا رین فال، پریسپیٹیشن جب ہو جاتی ہے نا تو فوگ ہو جاتی ہے۔ وائٹ آپ کو نظر آئے گی فوگ جو ہے، اس میں صرف واٹر کنٹینٹ ہوں گے۔ اسموک از دا کمبینیشن آف اسموک اینڈ پلس فوگ۔ تو اسموک میں پھر آپ کے پاس پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے، گیسز ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ، ناکسس آکسائڈ جس کو کہتے ہیں، کاربن مونوکسائڈ ہے، تو اس کا ایک تہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس فینامینو کو کہتے ہیں اسموک۔ یہ پریویل کرتا ہے تب تک جب تک کوئی بارش نہ ہو، پریسپیٹیشن۔ جب بارش ہوگی تو یہ جو پارٹیکلز ہے، یہ جو اسموک جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ڈاؤن ورڈ آ جائے گی، آپ کی فضا جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ پشاور میں آج دوسرا روز ہے کہ ہم شدید دھند اور پھر اسموگ ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، تو یہ ایئر کوالٹی انڈیکس اچانک اتنا ہائی کیوں ہو گیا؟ وجوہات اس کے یہ ہیں کہ ایک تو رائس جو ہے، چاول کی فصل اکتوبر میں ہارویسٹ ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر یہ ہمارے ساؤدرن جو ریجنز ہے پاکستان کے، پنجاب وغیرہ، یہاں پہ یہ پریکٹسز ہوتی ہیں۔ کے پی میں تو ایگریکلچر اتنا زیادہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں، فالوڈ بائی جو انڈیا کے مشرقی حصے ہیں، مشرقی جو پنجاب ہے انڈیا کے، وہاں پہ رائس کی پیداوار کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی برن کیا جاتا ہے، چونکہ الٹیچیوڈ کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے تھوڑا سا اوپر ہے، تو وہاں کی جو ہوائیں ہے وہ پاکستان کے یہاں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی پولیٹیکل باؤنڈریز نہیں ہے، اور اسی لیے یہ جو فینامنا ہے یہاں پہ بھی پریویل کرتا ہے۔ میٹیگیشن میجرز کے یہ ہیں کہ ہم ٹائر وغیرہ، پلاسٹکس، اس کے جلانے سے گریز کریں۔ ایگریکلچر ریزیڈیوز جو ہے، اسٹبلز وغیرہ، شیوز ہے جو رائس وغیرہ کے، اس کو جلانے سے ہم گریز کریں، پولوشن کو نہ پھیلائیں جب تک پریسپیٹیشن نہ ہو۔ یہ اور اسی طریقے سے یہ جو ایکٹیویٹیز ہے جلانے کی اور دھواں پیدا کرنے کی، یہ تو اس کو ایگزاسربیٹ کرے گا۔ اگر کوئی بارش ہو جائے تو یہی اس کا واحد حل ہے، شارٹ ٹرم جو اس کا سولوشن ہے۔ لانگ ٹرم سولوشن میں اب اس کے لیے پلانٹیشن کریں، آپ پولوشن کو نہ پھیلائیں، اسموک جس کو کہتے ہیں نا، دھواں، اس کو پیدا کرنے سے احتراز کریں۔ سو دیز آر دا میٹیگیشن میئرز۔ اسی دوران چونکہ اگر بارش نہیں ہوتی یا نہیں ہو رہی اور مصنوعی بارش کی طرف اگر ہم جاتے بھی نہیں ہیں یا جا نہیں سکتے، تو شہریوں کو عام طور پر کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ وہ ماسک کا استعمال کریں، جو بچے ہیں، انفنٹس ہے، اس کو باہر نہ لائیں، جو بوڑھے ہیں وہ بھی جو ہے باہر نہ گھومے پھریں بلا کوئی ضرورت۔ اور یہ ہے کہ جو پولوشن ہے جیسے کہ پلاسٹکس ہے، میں نے اکثر جگہوں پہ بچوں کو دیکھا ہے، اس کو ماچس لگا دیتے ہیں، یہ اس کا سولوشن نہیں ہے۔ اس کو بڑے شاپرز میں، ٹریش میں جو ہے نا لا کے ٹھکانے لگا دیا جائے، تو یہ اس کا جو ہے ایک سمپل سا سولوشن ہے۔ AQI جو ہے وہ 500 سے اوپر چلا گیا، تو یہ انسانی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیے، ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اگر 50 اس کو کراس کر دیتا ہے تو دس از ڈینجرس۔ اگر 80 تک بھی چلا جاتا ہے، دس از مطلب یہ ٹھیک ہے، ایک طریقے سے اس کو ٹھیک آپ کہہ سکتے ہیں، نارمل کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ریڈ لائن ہے دیٹ از دا 50 مائکرون پر کیوبک میٹر۔ تو اگر یہ 200 جیسے کہ اخباروں میں آج کل ہم دیکھتے ہیں 200 مائکرون پر کیوبک میٹر پہ چلا جاتا ہے، تو دس ویری مچ ڈینجرس۔ پھر آپ کو اپنے صحت کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، ادروائز یو ول بی سبجیکٹڈ ٹو دا آئی اریٹیشن، لنگس، کھانسی، فلو وغیرہ، یا آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے جو ایشوز ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ جو انڈیکس آ رہا ہے تو اس کی اتھینٹسٹی یا کریڈیبلٹی کتنی ہے؟ کیا یہ فیکٹس اینڈ فگر جو بتا رہے یہ ٹھیک بھی ہے؟ آپ کا کویشچن بڑا اسپیشل ہے۔ ایکچولی ایسا ہے کہ ہمارے پاس اپنے جو اکوپمنٹس ہے وہ اس معیار کے نہیں ہے کہ ہم اس سے ایئر کوالٹی انڈیکس میئر کر سکیں۔ بہرحال جو دوسری ایجنسیز ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یو ایس کوئنسلیٹ سے یا کسی اور XYZ سے ہم نے ڈیٹا لیا ہوا ہے، تو ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ جب ریڈنگ لیتے ہیں تو ہمارا بھی آپ کے ساتھ ایک ریپرزنٹیٹو ہونا چاہیے، چیف اینالسٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس ٹائم یہ ریڈنگ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ رات کے 3 بجے، صبح کے 8 بجے، اور شام کے 3 بجے، 4 بجے، تو اس کا آپ ایوریج لے لیں اور ہمیں بھی بتا دیں کہ ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو ریپرزنٹیٹو ہیں اس کے سامنے یہ ریڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ اسی کے مطابق پھر ہمارے اقدامات اور بھی تیز ہو جائے اور ٹارگیٹڈ ہو جائے۔ اسپیسیفکلی اگر پشاور کی بات کی جائے تو پشاور میں اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، اور اسی دوران EPA کی ذمہ داری بنتی ہے تو کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ پشاور میں اسموک کے جو بڑے وجوہات میں سے ایک تو بریک کلنس ہے۔ ہمارے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 450 بریک کلنس ہے۔
یہ ہماری انڈسٹری بھی ہے. ایک تو اس سے بھی ایمیشنز ہو جاتی ہے. دوسری جو ہماری سیکٹر ہے وہ پرانی گاڑیاں ہیں, ٹرانسپورٹ سیکٹر, ٹھیک ہے, جس میں 2 اسٹروک انجنز ہے, جیسے پرانے رکشے. تو یہ اس کی ایک بڑی سورس ہے. اور ہماری انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جو ہے ان کو سٹاپ کرنے کے لیے اپنے اقدامات کر رہی ہے. ہم نے ابھی تک جو ہے مور دین 4 بریک ہیلنس کو زگ زیگ پہ کنورٹ کیا ہوا ہے, اور ہمارا ارادہ ہے کہ فیوچر میں جو 1200 کے لگ بھگ پورے خیبر پختونخوا میں جو بریک ہیلنس ہے ہم اس کو بھی کنورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے پھر یہ جو اسموک کا فینامنا ہے یہ کم سے کم ہوگا یا پھر نہیں ہوگا. جس طریقے سے آپ نے ان کی بات سنی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے, اور یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو اپنایا جائے, اور جب تک بارش نہیں ہوتی تو امکان یہی ہے کہ یہ صورتحال برقرار رہ سکتی ہے.